نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک آیت نمبر 13۔ وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ بات اپنی، اوجہروا یا ظاہر کرو، بھی ساتھ اس کے، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید۔ تو گویا اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ کہ یا بات چھپا کر کرو اپنی، اوجہروا بھی یا ظاہر کر کے کرو، انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے بھید۔ اگر ہم اس آیت نمبر 13 کی تفسیر دیکھیں تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرمایا گیا، کیا انسان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بات ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کرو۔ ظاہر کر کے کرو کا مطلب کیا کہ اونچی اونچی بولو، ٹھیک ہے، لاؤڈ آواز میں بولو، یعنی کہ جس طرح تم بول رہے ہو آواز تمہاری سب کو سنائی دے رہی ہے اس طرح بولو، یا چھپا کر بولو۔ اس سے کیا مطلب؟ چھپا کے بولو سے مطلب کہ آہستہ بولو یا چپ کے بولو، یا پھر دل میں بولو۔ دل میں بولو مطلب دل میں سوچو، یعنی تم جس طرح سے بھی بات کرو، جس طرح سے بھی، چپ کے آہستہ تیز ظاہر کر کے دل میں سوچ کے، انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ سینوں کے اندر کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے لوگوں سے، جو سینوں کے بھید ہیں، جو سینوں کے راز ہیں، وہ کون جانتا ہے؟ ہمارا خالق جانتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، نہ انسان سوچ سکتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے دل کے اندر سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ تم کہاں کیا چپ کے کس سے کیا باتیں کرتے رہے ہو، کیا سرگوشیاں کرتے رہے ہو، تم لوگوں سے چھپاتے تھے، تو اللہ کو کیا نہیں پتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اس سے پہلے کہاں پر سیکریسی کی بات ہوئی تھی، سیکرٹ ٹاک کی بات کہاں پر ہوئی تھی، کس کے بارے میں ہوئی تھی؟ جب نبی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا تو سوچیں کہ اللہ نے تو وہ بات بھی سن لی تھی، حالانکہ یہ سب باتیں خفیہ ہوئی تھیں۔ کیا فرمایا گیا قرآن میں اس بارے میں؟ وَأَسِرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ بات بھی سن لی تھی جب نبی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، حالانکہ یہ سب باتیں خفیہ ہوئی تھیں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت کہاں پر آئی؟ یہ آیت سورۃ الملک سے پچھلی ہی سورۃ التحریم میں آئی ہے۔ اور آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں کہ سورۃ التحریم جو ہے وہ مدنی سورہ ہے اور سورۃ الملک مکی سورہ ہے، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا گیا، اس کا سیکوینس انتہائی خوبصورت ہے کہ کس طرح ترتیب کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اور بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وہاں نبی سے ریلیٹڈ بات کی گئی تھی سیکریسی پر، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تمام ہیومینٹی سے یہ بات کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ کہ کیپ یور ورڈ سیکرٹ اور میک اٹ پبلک، ہی نوز ویل، ہی نوز فلی۔ اور اسی طرح کی بات اگر ہم دیکھیں تو سورۃ طٰہٰ میں بھی آتی ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے بھی خفیہ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کی خبریں جاننے والی ایک واحد ذات ہے۔
تو گویا ہمیں اس میں سبق اور پیغام کیا مل رہا ہے کہ کوئی آہستہ بولے یا کوئی اونچا بولے یا کوئی کچھ نہ بھی بولے تو کیا ہے، ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو، تمام رازوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔